13 سال کے بعد اللہ کا حکم آیا، اے محمد یہ مکہ اب یہاں تمہاری اسلامی دعوت پھیلنے والی چیز نہیں ہے، یہاں کے لوگ بڑے سخت مزاج ہیں، حق کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، تم یہ شہر چھوڑ کر مدینہ جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جو مسلمان ہوتا تھا حکم دیتے تھے کہ مدینہ جاؤ۔ بہت سارے صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مکے سے نکل کر مدینے کو تشریف لائے۔ اس سفر کو کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھا ہوگا، سنا ہوگا علماء کی زبان سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر مدینہ جو گئے حضرت ابوبکر کے ساتھ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بولتے ہجرت۔ 13 سال مکے میں رہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور اس سفر میں آپ کو 8 دن لگے۔ مکے سے مدینہ جانے کے لیے 400 کلومیٹر 450 کلومیٹر طے کرنے کے لیے 8 دن لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے 3 میل کے فاصلے پر اوپرال باغاں کے پاس خبا نام کی ایک جگہ، ایک قریہ تھا، وہاں اترے، 4 دن رہے، وہاں ایک مسجد بنائی، اور اس مسجد کا نام ہے مسجد قبا۔ اور دنیا کی اسلام کی نہیں، اسلام کی سب سے پہلی مسجد قبا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قریے میں گاؤں چھوٹا، وہ گاؤں میں 4 دن تک رہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ 8 دن رہے، بعض لوگ بولتے ہیں کہ 14 دن رہے، مگر آپ جتنے بھی دن وہاں رہے وہاں ایک مسجد بنائے، اور اس مسجد کا نام ہے مسجد قبا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے چلے مدینہ منورہ کی طرف۔ مدینہ منورہ میں جب آپ جا رہے تھے، راستے میں ہی جمعہ کا وقت آ گیا، بنو نجار قبیلے میں پہنچے، جمعہ کا وقت آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میدان میں تمام مدینے کے مسلمانوں کو اور مکے سے آنے والے مہاجرین کو سب کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے کر جمعہ کی نماز پڑھائی۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا خطبہ اسلام کا، اسلام کی سب سے پہلے مسجد قبا، اور اسلام کا سب سے پہلا جمعہ وہ مدینہ منورہ میں قبیلے بنو نجار میں جمعہ سب سے پہلا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جب چل رہی تھی تو مدینے کے بڑے بڑے سردار اونٹنی کی لگام پکڑے، آپ اترے، ہمارے مہمان رہی۔ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول میرے مہمان بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹنی بے زبان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے کہ اس مدینے میں یہ خاص جگہ میں بیٹھنے کا اس کو حکم ملا ہے، چھوڑو تم، یہ اونٹنی جہاں بیٹھے گی وہ ہمارا مقام ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کیسے انتظامات ہیں۔ تو لوگ سب اونٹنی چھوڑ دیے، یہ اونٹنی آئی، اور آج جو مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے نہیں، بولے کہ شاید یہ اونٹنی غلطی سے بیٹھی، وہ پھر اٹھائے، اٹھا کر آگے چلائے، ادھر تک جا کے پھر آ کے وہیں بیٹھ گئی، اسی جگہ میں مسجد نبوی کے دروازے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے، بولے کہ یہ جگہ ہمارا خیام، ہمارے رہنے کی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہاں رہنا؟ تو ایک صحابی تھے ایوب انصاری، انہوں کیا بولے اللہ کے رسول یہ میرا گھر سامنے ہے، آپ بالکل قریب ہے، آپ جہاں اترے ہیں وہاں سے بالکل قریب ہے، میرے گھر میں آئیے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں مہمان ہوئے اور تمام مدینے والوں کو بلا کر کہا کہ یہاں ایک اللہ کا گھر بننا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی. مدینے میں جو مسجد بنی وہ مسجد نبوی اسلام کی دوسری مسجد. اس دوسری مسجد کے بننے کے بعد پہلی ہجری میں یہ مسجد بن گئی. اس دوسری مسجد کے بعد تیسری مسجد بحرین میں جواسی ایک مقام ہے, وہ جواسی مقام میں تیسری مسجد بنی. اسلام کی تیسری مسجد بحرین میں بنی. اور اس کے بعد مورخین لکھتے ہیں, ہسٹری لکھنے والے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں کہ دنیا کی چوتھی مسجد کیرلا میں کالی کٹ میں راجہ پیرومل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند کے ٹکڑے ہونے کے معجزے کو دیکھ کر اسلام لایا تھا, وہ شخص جو ہے کالی کٹ میں ایک مسجد بنایا, دنیا کی چوتھی مسجد ہندوستان میں بنی. دنیا کی چوتھی مسجد ہندوستان میں بنی. پہلی مسجد قباء, دوسری مسجد نبی, تیسری مسجد بحرین, چوتھی مسجد ہندوستان. تو یہ مسجدوں کے بنانے کا سلسلہ چل رہا ہے. دنیا کی سب سے بڑی مسجد کعبۃ اللہ, بیت اللہ, جس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر. دوسری مسجد, بڑی مسجد, مسجد نبوی, جس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,000 نمازوں کے برابر ہے. تیسری بڑی مسجد مسجد بیت المقدس فلسطین میں, اس میں ایک نماز پڑھنے کا جو ہے ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے, اور بعض روایتوں کے مطابق 1,000 نمازوں کے برابر. تو یہ دنیا کی مسجدیں بننے کا شروع ہوا. جہاں بھی مسلمان آباد ہوتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا گھر بناؤ, اذان دو. اللہ کی اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے. جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے, جتنی دور اذان جاتی ہے اتنی دور بھاگ جاتا ہے. اذان ختم ہوتی ہے آ جاتا. پھر جب اقامت ہوتی ہے تو روڈ تک کا بھاگتا. اذان مائک میں ہوتی نا 4 میل بھاگتا, اور جب اقامت ہوتی ہے تو روڈ تک بھاگتا ہے, اور جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ کے یوسوس فی صدور الناس, لوگوں کے دلوں میں بیٹھ کر وسوسے ڈالتا. ابھی 2 رکعت نہیں ہوئے, ابھی 3 رکعت نہیں ہوئے, ابھی ایک سجدہ ہے, ابھی یہ دعا نہیں پڑھی, ابھی وہ دعا نہیں پڑھی. یہ شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. تو دوستو اور بزرگوں, یہ اللہ کے گھر ہیں, یہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے, اللہ کی عبادت کی جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر بقاع الارض مساجدها, دنیا کے جگہوں میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے. مسجد اس زمین میں سب سے بہترین جگہ ہے جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں, روزانہ صبح کو تم 3 سورے 1 بار یا 2 بار پڑھ لو, شام تک کا تم لوگ شیطان کے وسوسوں سے بچ جاتے. روزانہ صبح کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. خناس جو شیطان ہے نا, خناس جو نمازوں میں آ کر وسوسہ ڈالتا ہے. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ 3 صورتیں آدمی جب صبح کی نماز کے بعد
2 बार 3 मरतबा जितनी बार पढ़ेगा शैतान उससे उतना दूर भाग जाएगा। मैं आपको बताऊं, कुल अल्लाहु अहद, छोटी सूरत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरतुल इखलास, इसका नाम क्या? सूरतुल इखलास। इसमें सिर्फ अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह की 5 नेमत कुदरतें, अल्लाह ताला की 5 कुदरतों का इसमें जिक्र है। तो ये सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो शख्स ये सूरत 1 मरतबा पढ़ता है तो उसको 10 पारे कुरान मजीद पढ़ने का सवाब दिया जाता। तादिलु सुलसल कुरान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये छोटी सूरत 1/3 कुरान के बराबर है। 1/3 कुरान बोले तो 10 पारे, 2/3 बोले तो 20 पारे, पूरा कुरान बोले तो 30 पारे। 10 पारे पढ़ने का सवाब इस एक छोटी सी सूरत में। और बहुत से कुरान पढ़ने की जो है फजीलतें हैं, अब बयान करने का मौका नहीं, अब भी फिर भी 10 मिनट ज़्यादा हो गए हैं। और दूसरी बात ये मैं बताऊं कि अभी एक आयत है, छोटी आयत, छोटी नहीं ज़रा बड़ी है। अगर कोई मुसलमान ये 3 सूरतें और वो आयत नहीं पढ़ता है तो समझो वो बहुत बड़ी अल्लाह के फजल से महरूम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। इस जो मैंने अभी पढ़ा एक आयत, इस आयत को क्या कहते हैं? पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि इसको आयतुल कुर्सी बोलते हैं, इसको आयतुल कुर्सी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी उबई इब्न काब, बड़े हाफिज कुरान, पूरे सहाबा इकराम में नंबर 1 हाफिज कुरान, नंबर 1 कारी कुरान, कुरान की क़िराअत करने। उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आए उबई इब्न काब, बताओ कि कुरान मजीद में सबसे बड़ी आयत कौन सी है? तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मुझे मालूम नहीं। तो कहा अच्छी बात है। दूसरे दिन पूछे, आए उबई इब्न काब, बताओ कि कुरान में सबसे बड़ी आयत कौन सी है? कहा मुझे मालूम नहीं। तो रसूलुल्लाह फरमाया गौर करो। फिर तीसरे दिन पूछा, आई उबई इब्न काब, कुरान मजीद के सबसे बड़ी आयत कौन सी है? तो उबई इब्न काब ने कहा कि आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सीने पर हाथ मारकर, आई उबई इब्न काब, ये इल्म तुमको मुबारक हो, तुमने सही जवाब दिया कि कुरान मजीद की सबसे बड़ी कीमती फजल वाली अहमियत वाली अल्लाह को पसंदीदा आयत जो है वो आयतुल कुर्सी है। जो शख्स फर्ज नमाज के बाद 1 मरतबा इस आयत को पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको जन्नत दे देते। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उबई इब्न काब से पूछा, आए उबई इब्न काब, इस आयत में अल्लाह ताला का एक बड़ा नाम पोशीदा है, वो क्या है बोलो? तो कहा अल्लाह के रसूल याद नहीं। कहा कल गौर करके बोलो। तो दूसरे दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आए उबई इब्न काब, इस आयत में इसमें आज़म अल्लाह का बड़ा नाम कौन सा है? तो उबई इब्न काब कहा अल हय्यु वल क़य्यूम। अल हय्यु के माने हमेशा जिंदा रहने वाला। सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, शैतान खत्म हो जाएंगे, इंसान खत्म हो जाएंगे, शैतान खत्म हो जाएंगे, फरिश्ते भी खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं रहेगा, वो जिंदा रहेगा। अल हय्यु हमेशा जिंदा रहने वाला, अल क़य्यूम ये ज़मीनों और आसमानों का इंतज़ाम करने वाला, ये इसमें आज़म है। तो रसूलुल्लाह इब्न काब तुमको ये इल्म मुबारक हो।
تو بہرحال الحمدللہ اس محلے میں مسجد خلیل بن گئی ہے اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ صدقہ جاریہ ہے مسجد بنانے والوں کے خاندان والوں کے لیے، مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور موجودین کے لیے برکت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے اور اس کو آباد کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مسجد کو آباد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو علم دے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اللہ رسول کے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت کے دن پریشانیوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب آخرت میں آسان ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے سلامتی کے ساتھ جنت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے، جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ مانگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بارک اللہ بارک اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والصحابة الأجمعين، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر۔